حضرت مولا علی فرماندے نے کوفے دی مسجد وچ میں ابو بکر تو زیادہ حضور دی امت وچ بہادر کوئی نہیں تکیا. اللہ اکبر سبحان اللہ. بہادر کوئی نہیں تکیا. ہر ایک غلام دی پچھلے جمعے عرض کیتا سی یاد ہے نا ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ کہنیاں نے آسمان تاریاں نال بھریا ہے. میں پوچھیا کملی والے اتنیاں بھی کسے دی نیکیاں ہیں؟ فرمایا ہاں میرے عمر دیاں نیکیاں انہاں تاریاں کل زیادہ نے. میں چپ ہو گئیاں. نبی کریم نے فرمایا عائشہ بول دی نہیں بھئی آقا میرے سوال دا کچھ مطلب اور بھی سی. فرمایا سوچ دی پئی نا تیرے بابے دے بارے کوئی گل نہیں کیتی. جی آقا. فرمایا عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے تیرے بابے ابو بکر دا ہجرت والی رات میرے نال ٹر پونا ایک پاسے. جناب عمر نو پتا چلیا کہنے یار ابو بکر تینوں واسطہ ہے میری زندگی دیاں ساریاں نیکیاں لے لے او ہجرت والی رات میرے نامے کر دے. آئے آئے ایسا فخر. پیارے عمر کہنے لوگوں کاش میں عمر نہ ہوندا میں ابو بکر دے سینے تے اگیا ہیا ایک والی ہو جاندا. کتنی میری عظمت ہوتی اگر ابو بکر کے سینے کا میں ایک والی ہو جاتا. ایسے لوگ آئے. اور نبی کریم نے کی فرمایا میرے عمر دے سائے کولو بھی شیطان ڈر دے. میرے بعد کوئی نبی اللہ بھیجنا ہوئے یا عمر ہوئے یا قربان جاواں. نبی کریم نے فرمایا او میری قوم او میری امت جی آقا. فرمایا جدو بھی اللہ دے ذکر تو بعد میرے تے درود تو بعد جناب اللہ دے نیک بندیاں دا ذکر کرو تے انہاں وچ میرے عمر دا ذکر ضرور کیتا کرو. رسول اللہ نے فرمایا جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرو تو عمر کا ضرور کیا کرو. عمر کا حضور فرماتے رسول اللہ نے فرمایا عمر کا. وقت وصال آ گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی پاک نو بلا سنیو میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن کہہ دیا رحماء بینہم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں ان کے ساتھی کافروں پر زبردست ہیں اور آپس میں بولے تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں. تاریخ تو دیکھیں نا تاریخ تو آپ جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں مجھے بتائیں یہ مشرقی پاکستان پہلے پاکستان کے ساتھ تھا بنگلہ دیش جی علادہ ہو گیا کسی نے مانا. تاریخ اب تک بھی یہی گواہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھٹو نے غداری کی. یہی بات ہے. مغربی پاکستان والے کہتے ہیں کہ نہیں نجیب نے غداری کی. یہ تاریخ ہے نا. جو کسی کی حمایت میں ہے اسی کی بات کر رہا ہے. یہی بات ہے. لیکن میں تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں. تاریخ تو غلط بیانی کر سکتی ہے لیکن اللہ کا قرآن غلط بیانی نہیں کر سکتا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کافروں پر زبردست ہیں اور آپس میں بھائی ہیں. آخری وقت آ گیا. پیارے ابو بکر صدیق نے فرمایا علی نو بلاؤ. علی پاک آ گئے. پیارے ابو بکر صدیق فرماندے نے علی جی میرے سونے ویر. فرمایا علی جدو میں مر جاواں انہاں ہتھاں نال مینوں غسل دیویو جنہاں نال رسول اللہ نو دتا سے. ان ہاتھوں سے مجھے غسل دینا جن ہاتھوں سے رسول اللہ کو آپ نے غسل دیا. اللہ اکبر. اتنی بات کہن تو بعد صحابہ فرماندے نے پیارے ابو بکر دیا اکھاں بند ہو گئیاں. علی پاک نے ویکھیا فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. علی پاک نے خود غسل دیتا نماز جنازہ واسطے تیار ہویا. آخری وصیت فرمایا میرا جنازہ پڑھن تو بعد میری میت نو میرے جستے خاکی نو نبی کریم دے روزے دے سامنے لے جانا تے کملی والے کو اجازت منگنا جے رسول اللہ اجازت دے دین مینوں حضور دے نال دفن کر دینا. نہیں تے عام قبرستان وچ جے اجازت نہ ملے
علی پاک نے غسل دیتا، جنازے دی تیاری کی تھی، پیارے ابو بکر دی چارپائی چکے رسول اللہ دے روزے دے سامنے لے گئے۔ ابھی گنبد خضرا تیار، یہ گنبد بعد میں بنا، اس وقت صرف ایک کمرہ تھا سادہ، ہاں جی، صحابہ فرماندے نے بند رہندا سی، زور دی نماز یا عصر کی نماز کے بعد صرف کھولا جاتا تھا حجرہ پاک رسول اللہ کا، صحابہ وہاں جا کر حضور پر درود بھیجا کرتے تھے۔ یعنی آپ کے وصال 3 دن تو ویسے درود ہوتا رہا نا، حضور کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں۔ بعض لوگوں کو علم نہیں ہوتا حضور کی نماز جنازہ بولے کیونکہ جنازے میں دعا ہے بخشش کی، تو بخشش اس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے جو گناہگار ہو، تو جو ساری کائنات کی بخشش کروانے آیا ہو۔ 3 دن تک حضور کے حجرہ مبارک میں، جو اماں عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، اسی میں حضور کی آپ کا جسم مبارک کو رکھا گیا، اور 3 دن تک صحابہ جتنے 10 11 12 لوگ آتے تھے حجرے میں، اتنی تعداد میں باری باری جاتے تھے، حضور پر درود بھیج کر واپس آ جاتے تھے۔ 3 دن تک یہی سلسلہ رہا۔ 3 دن کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہیں اسی حجرہ پاک میں آرام کے لیے حضور کو لٹا دیا گیا۔ اب کیا ہے؟ اب سنیے، قربان جاواں پیارے ابو بکر صدیق دا جسد خاکی رسول اللہ دے روزہ پاک دے سامنے رکھ دیتا گیا۔ قربان جاواں آپ دے فرمان دے مطابق جدو صحابہ فرماندے نے اسی جسد خاکی میت جنازہ لے کے گئے، نبی کریم دے دروازہ پاک دے سامنے رکھیا، پہلے نبی کریم تے غلامہ نے درود پڑھیا، سرکار دی ذات تے سلام بھیجیا، درود پڑھن تو بعد پیارے ابو بکر دی وصیت دے مطابق عرض کیتی، یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے، ابو بکر آیا وے، ابو بکر آیا وے۔ قربان جاواں صحابہ فرمان نے بس اتنی گل کہن دی دیر سی، قسمیں پیدا کرنے والے دی، نہ کسے نے چابی لائیے نہ ہاتھ لایا ہے، اجے تے ابو بکر دی جناب جنازے پاک نو رکھ کے اجازت منگی ہے، خود بخود نبی کریم دے دروازہ پاک دا تالا کھل گیا، کھل کے نہ صرف کھلیا بلکہ زمین تے گر گیا، کنڈی آپ کھل گئی، دروازے دے دوویں کاوار آپے کھلے، جدو دوویں کاوار کھل گئے، اندروں قبر مبارک جو آواز آئی، حبیب نل ملا دیو، میں تے ابو بکر دا انتظار پیا کرنا وا۔ اللہ اکبر، یار نو یار نل ملا دیو، حبیب نل ملا دیو، انتظار ہو رہا وے، انتظار ہو رہا وے۔ نبی کریم نے نہ صرف اجازت فرمائی بلکہ دروازہ بھی آپ کھلا، کنڈی بھی آپ کھلی۔ واہ ابو بکر صدیق تیری عظمت تو قربان، تیری رفعت تو قربان۔ نبی کریم نے فرمایا، لوگو قیامت والے دن اللہ تعالی ایک وقت ایسا آئے گا اپنے منن والیاں، پیار کرن والیاں، نہ لین والیاں نو اپنی قدرت دا ذات دا دیدار دے گا، مشترکہ اللہ پاک اپنی زیارت کروائے گا، لیکن میری امت وچ ایک بندہ ہوئے جنوں اللہ تعالیٰ 1 to 1 جنوں کہندے ہو الادگی وچ بلا کے دیدار دے گا۔ آقا کون ہوئے گا؟ فرمایا میرا پیارا ابو بکر صدیق ہوئے گا۔ اللہ اکبر، کس کاری ہے جانے پیرا، ہائے ہائے ہائے، چودھری صاحب میاں صاحب کا ایسے مرید ہونے نے، کس کاری ہے جانے پیرا جے کم نہ آوے تیرے دل کردہ اج عشق تیرے وچی ہو یہ بیرے بیرے۔ اے نبی کریم دیا غلامہ، اے زندگیاں کس کم دیاں، ہائے ہائے اے زندگی دیاں کس کم دیاں۔ بس ایک کوئی اپیل ہے، انہوں سیاست دی نظر نہ کریو، اپنے ایمان نال سوچیو، خدا دی قسم ہے ساڈا کوئی مقصد نہیں، اسی بالکل کسے دی حمایت وچ نہیں، اسی کہنے ہیں جڑا موجودہ حکمرانے نے کل جانا انشاءاللہ اج کر کے ٹر جائے،
لیکن جڑیاں 11 جماعتاں دے خلاف نکلیاں نے ہائے افسوس جدو نبی دی نموز تے ڈاکا پیا کدے اس وقت بھی نکل آندے ہائے ہائے